الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وشاهدنا ونذيرنا وكريمنا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ذكر رحمة ربك عبده زكريا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی. آج گاڑیوں کا انتظار لگی رہتی ہے، چوں 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 کون آ رہے جی؟ منسٹر صاحب آ رہے، کون آ رہے جی؟ وزیر صاحب آ رہے، کون آ رہا جی؟ MLA صاحب آ رہے، کون آ رہا جی؟ MPA صاحب آ رہے، کون آ رہا جی؟ فلاں جناب اس کا افسر آ رہا ہے، فلاں افسر آ رہا ہے، فلاں افسر آ رہا ہے. تو وہ گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پھر وہ ٹریفک کا رک جانا اور تھم جانا، اور پھر باقاعدہ طور پر پروٹوکول کے اندر ان آفیسرز کو لے کے آنا. یہ دنیاوی معاملہ ہے. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر جلوہ فرما ہوئے، وہ شب معراج کا واقعہ اللہ ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کو شایع عرش خدا پر جلوس. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ یہ کوئی روڈ میں اطلاع کی گئی تھی. جبریل نے دستک دی، کھولو. کہا کون؟ کہا جبریل. کہا کیوں؟ کہا سرکار اعظم سید الاولین والآخرین ساتھ جلوہ فرما ہے، دروازہ کھولو. آسمان کے دروازے کو کھولا گیا، حضور جلوہ فرما ہوئے. سب کے سب فرشتے جو معصوم عن الخطا ہیں اور ہر لمحہ اور لہجہ اللہ کی اطاعت بجا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے. رسول اللہ جلوہ فرما ہوئے تو یہ وقت پہلا تھا کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کی توحید و تقدیس بیان کرنا چھوڑ دی اور رب کے محبوب کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، حضور کے استقبال میں کھڑے ہو گئے. تو امام فرماتے ہیں وہ پھر وہ شاہی انداز حضور کو لے کے
اللہ علیہ وسلم وہ سلطان ہیں جن کا عرش میں بھی استطاعت آج تک ہو رہا ہے اور فرش پہ حکم مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے۔ جنہوں نے تعظیم رسول کی ان کو پھل ملا، جنہوں نے نہیں کی انہوں نے صلہ پایا۔ ایک بڑی خوبصورت حکایت حضرت مفتی امین علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، ان کا ایک رسالہ کتاب ہے کہ نعمتیں کل جہاں کی نعمتیں کی خالیات، ان کا رسالہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور عرض کرنے لگے، یہ توجہ سے سنیے گا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کوکاف سے آیا ہوں، کوکاف میں وہاں سے آیا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا ہوا؟ عرض گزار میں یا رسول اللہ ایک فرشتہ میں گزرا تو بڑی چیخ و بکا اور چیخ و پکار کی صدا آ رہی تھی، تو میں نے اس صدا کو تلاشا اور اس سے گیا۔ میں جب اترا نیچے جنگل کے اندر بیابان میں تو میں نے ایک فرشتے کو پایا۔ جب میں نے اس کی طرف دیکھا میں دھیان رہ گیا کہ یہ وہ عرش کے اوپر، یہ وہ یعنی آسمان کو ایک آسمان پر یہ تخت پر جلوہ فرما ہوتا تھا اور اس کی ایک ایک سانس کے بدلے اللہ ایک ایک فرشتہ بناتا تھا اور 70,000 فرشتے اس کی ارد گرد اس کی خدمت پر معمور تھے۔ میں نے جب اس کو دیکھا اس کے بال پر کٹے ہوئے ہیں، میں بڑا حیران ہوا یہ کیا معاملہ ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر کیا ہوا؟ میں نے اس سے جبریل کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ حال کیسے ہوا؟ کہنے لگا جبریل یاد ہے جب تم آئے تھے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، جب حضور میرے پاس سے گزرے تو میرے خادم میرے خدمت پر معمور سارے خادمین اور رسول اللہ کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، میں کھڑا نہ ہو سکا، میں کھڑا نہیں ہوا رسول اللہ کی تعظیم و استقبال میں کھڑا نہیں ہوا تو اللہ نے مجھے دھتکار کے زمین میں پھینک دیا، کہا کہ میرے محبوب کی جو تعظیم نہ کرے عرش کے اوپر اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو جبریل کہا کہ وہ رونے لگا۔ رسول اللہ نے پوچھا تم نے کیا اس کا حل کیا؟ عرض کرنے لگے حضور میں نے اس کا حل کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا حل کیا؟ کہا وہ جب رونے لگا آگے سے فرشتہ، میں نے اس سے کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا جبریل اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرو، اللہ کی بارگاہ میں میری بات کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، تیری طرف توبہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جبریل کہتے ہیں میں عرض کی مولا اس پر رحمت فرما۔ اللہ نے فرمایا آج بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے، آج بھی اس سے درگزر کیا جا سکتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا مولا بتا کیا کوئی ایسا معاملہ ہے جو وہ کرے اور اس کی بخشش ہو جائے، اس کو درگزر کر دیا جائے؟ جبریل کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بتا تو راضی ہے جو اللہ حکم دے؟ کہا میں راضی ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پر ایک بار درود پڑھے اللہ اسے وہی مرتبہ عطا فرما دے گا۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول گواہ ہو جائیے کہ اس نے آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، ابھی اس کے لبوں پہ درود جاری تھا، میری آنکھوں کے سامنے وہ پرواز کر کے عرش کی طرف اڑ گیا۔ یہ محبوب ہے جو پڑھے گا صاحب لولاب کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ آج فرشتہ مقام تو پا سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں آدم کی اولاد ہوئی، اپنے جد اعلیٰ کی جو وراثت ہے جنت، اقبال کہتے ہیں نا، خیر شعر بڑا سخت ہے، کہتے ہیں کون نکال سکتا ہے مجھے جنت سے؟ میں اپنے باپ کا ورثہ ہے، جنت میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا وہاں پہ۔ تو یہ ہمارے ابا جی، ہمارے دادا، ہمارے آدم علیہ السلام وہاں سے آئے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں کامل امید ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں داخل جنت فرمائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ مجھے پاک پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کہتا ہے چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، آج تو سوچا تھا کافی جلدی لیکن نہیں ہو سکا۔ قرآن کریم برہان رشید کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے، کچھ آیات پڑھیں گے۔ سورہ مریم ہے، 16واں نمبر پارہ ہے، رکوع نمبر پارے کے حساب سے چوتھا ہے اور سورہ کے حساب سے پہلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذکر رحمت رب
کرم کا ذکر کرو، اس رب کی عنایت کا ذکر کرو، اس رب کی مہربانی کا ذکر کرو جو اللہ نے اپنے بندہ خاص زکریا پر فرمائی۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو ندائے خفی دی، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز میں پکارا، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی دعا کو سنا اور کہنے لگا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ جناب زکریا رب العالمین کے بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے سر سے بڑھاپے کے آثار چمکنے لگے، میرے بال سفید ہو گئے، اے میرے پاک پروردگار میں تجھے کبھی پکار کر، میں تجھے کبھی فریاد کر کے نامراد نہیں لوٹا ہوں، جب بھی تجھ سے مانگا ہے مولا تو نے عطا کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کہتے میرے مولا مجھے بیٹا عطا فرما جو میرے بعد آئے اور جناب یعقوب کے ورثے کو سنبھالے، یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب رضیا۔ میرے مالک میرا بیٹا ایسا ہو جو میرا جانشین بنے اور میرے یعقوب کا ورثہ سنبھال سکے، واجعلہ رب رضیا، اور ایسا نہ دینا جس سے تو راضی نہ ہو، ایسا بیٹا عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے میرے زکریا، اے میرے زکریا میں تجھے یہ خوشخبری سناتا ہوں، میں تجھے یہ خبر سعید سناتا ہوں، میں تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کروں گا جس کا نام میں نے یحییٰ رکھا ہے۔ فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیا، اے میرے بندے، میرے نبی، اے میرے زکریا تو نے پکارا ہے میں نے تجھے عطا کیا، مگر ایسا ویسا نہیں دیا، ایسا عام بندہ نہیں دیا، نبی بھی دیا ہے تو شانوں والا دیا ہے، نبی بھی دیا ہے تو عظمتوں والا دیا ہے، نبی دیا ہے تو جس کا جسم جس کا عضو عظمت والا ہے، نہ صرف وہ عظمت والا بس کا بلکہ اس کا نام بھی عظمتوں والا یحییٰ ہے۔ اور سنو لم نجعل لہ من قبل سمیا، میرے زکریا میں نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے، اس سے پہلے میں نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا تھا، تیری فریاد میں میں نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جس کا آج سے پہلے زکریا یحییٰ نام ہی نہیں رکھا تھا، تجھے ایسا تجھے میں نے پھل عطا کیا ہے تیرے صبر کا، تیرے بڑھاپے کا۔ اللہ اکبر۔ میں نے چونکہ گفتگو طویل ہے تو بات مختصر کرتے کرتے آگے چلتے ہیں۔ بات یہ کرنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ محبت کتنی کرتا ہے، اللہ اپنے نبیوں سے پیار کیسا کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے یحییٰ سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے میرے یحییٰ اب اپنے باپ کا ورثہ سنبھال اور اس کی کتاب کو تھام کر، وآتیناہ الحکم صبیا۔ اب اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے یحییٰ اپنے باپ کے ورثے کو سنبھال، اللہ کی توحید کا درس دے، اپنی رسالت کا پیغام پہنچا، اللہ کی عبادیت کی طرف لوگوں کو بلا۔ اور اللہ فرماتا ہے یحییٰ عام بندہ نہیں تھا، سنو لوگوں، یحییٰ عام انسان نہیں تھا، سنو، وآتیناہ الحکم صبیا، یہ عام بچہ نہیں ہے، سنو بھائیو، یہ عام بچہ نہیں ہے، اللہ کی عزت کی قسم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا علم نہیں، محمد رسول اللہ جو امام المرسلین و سید المرسلین ہے، ان کی رسالت کے اندر تک وہ کر رہا ہے کہ مجھے کہیں
اسے نبوت عطا فرما دی تھی. آج کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے. اللہ فرماتا ہے نا 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 یہ کام نہیں ہے. فرمایا 40 سال کے بعد بھی میرا محبوب شان والا ہے, 40 سال پہلے بھی اس کی عمر شان والی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے بارے میں فرمایا اے حبیب لا عمر کا, پیارے تیری عمر شریف کی قسم, تیری عمر آگے بھی عزتوں والی ہے, تیری عمر پہلے گزرنے والی بھی شان والی ہے. اور فرمایا نبیوں کے بارے میں یہ جملہ کہنا, رسول اللہ رسول اعظم سرکار اعظم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملہ کسنا تو دور کی بات ہے, کجا ہے. فرمایا میرے کسی نبی کے بارے میں بھی یہ جملہ نہ کہنا کہ وہ رسول ایسے تھے, وہ رسول ایسے تھے, نبوت کے اعلان سے پہلے یوں تھے. فرمایا نا نا یہ تو کیا بات کرتا ہے. فرمایا وآتیناہ الحکم صبیا, میں نے عام بچوں کی طرح یحییٰ کو پیدا نہیں کیا بلکہ نبوت عطا کی تھی, نبی بنایا تھا. وحنانا من لدنا زکا و زکا, اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال عطا فرمایا. وکان تقیا, اور اللہ سے انتہائی خوف رکھنے والا اللہ کا نبی تھا. وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا, فرمایا وہ اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار, اپنے ماں باپ کا فرما بردار, اپنے ماں باپ سے اس نے سلوک کرنے والا تھا اور اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا. ثابت یہ ہوا کہ جب انبیاء کی شان اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ میرا یحییٰ اپنے ماں باپ کا اطاعت گزار فرما بردار اولاد تھی. آج اگر بچہ پڑھ لکھ بھی جائے, بڑی ڈگریاں ہی حاصل کر لے, مگر ماں باپ کے سامنے بولنے کی تمیز نہ ہو, قسم خدا کی ممبر رسول کے تقدس کی قسم, اس بندے کا علم کسی کام کا نہیں, اس بندے کا منصب کسی کام کا نہیں, اس بندے کی علم کی وجاہت کسی کام کی نہیں. اللہ اس کے منہ پہ دے مارے گا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا کہ ہما نار کا و جنتوں کا, تیرے ماں باپ دنیا کے اندر تیرے لیے جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, ان کو راضی کرے گا جنتی ہے, ناراض کرے گا دوزخ ملے گا. ماں باپ کا اسٹیٹس اور مرتبہ بیان کیا. آج ہم میں آپ اپنے گریبان میں جھانکیں, جن کے زندہ ہیں انہوں نے کتنی تعظیم کی, اور جن کے گزر چکے انہوں نے کیا تعظیم کر کے بھیجا. اللہ اکبر جل شانہ. یہ وہ عظیم ہستیاں تھی, یہ وہ عظیم ذوات مقدسہ تھی جن کے گزر چکے انہوں نے ایک عظیم خزانہ کھو چکے, اور جن کے زندہ ہیں اللہ اپنے حبیب کے تصدق میں اللہ ان سے محبت مودت قائم رکھنے دوام بخشنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ پھر فرماتا ہے یاد کرو میرے عیسیٰ کی گفتگو کرو اس کتاب کے اندر. فرمایا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. یاد کرو جب مریم اپنی گود میں ایک بچہ اٹھا کر لائی, مریم اپنی گود میں بچہ اٹھا کر لائی, لوگوں نے آگے سے کہا اے مریم تو نے یہ کیا بدکاری کی, معاذ اللہ تو نے یہ کیا جرم کر دیا, تیرے تو آبا و اجداد بڑے پاک بڑے پاک صاف ستھرے تھے, تو نے یہ کیا جرم کر دیا. تو پھر آگے سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے, فرماتا فاشارت الیہ, مریم نے اپنے بیٹے, مریم نے اپنی گود کی طرف اشارہ کیا, کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم کہنے لگی یہ بچہ بول کے بتائے گا میں نے بدکاری کی یا اللہ سے پرہیزگاری کی, یہ بچہ بول کے بتائے گا. کہنے لگے قالوا کیف نکلم, یہ بچہ کیسے گفتگو کرے گا, یہ بچہ کیسے ہم سے کلام کرے گا. اللہ اکبر, یہ تو بچہ ہے. تو پتہ چلا جو لوگ آج بھی کہتے ہیں انبیاء نبوت سے پہلے ہم جیسے تھے, بعد میں بھی بدبخت کہتے ہیں ہم جیسے تھے, جن کا یہ عقیدہ کہ نبی جانتا کچھ نہیں ہے, وہ عقیدہ بد مذہبوں کافروں کا ہے. دیکھیں قرآن کہتا بخاری شریف پڑھتے ہیں, استاد ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے, فرماتے تھے جو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں بخاری بن عشق
یہ تو بچہ عام تیرے بچے جیسا عام بچہ نہیں ہے. فرمایا قال انی عبد اللہ. میرا عیسیٰ بول اٹھا، ماں کی گود سے بول اٹھا، کہنے لگا قال انی عبد اللہ. اے میری ماں پہ اعتراض کرنے والے، اب مجھ سے دان دراز کرنے والے، میں اللہ کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور میں کیا ہوں؟ آگے خود اپنی تعریف کر رہے ہیں. فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے، اللہ نے مجھے انجیل عطا کی ہے. 40 سال کا عیسیٰ نہیں بول رہا، بچہ ہے 3 دن کا، بچہ کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں. آتانی الکتاب. آگے دیکھیں، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ صرف نبوت نہیں، فرمایا وجعلنی نبیا. اللہ نے مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے. پھر فرمایا وجعلنی مبارکا اینما کنت. فرمایا اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. آج کچھ ہیں جو پھر میں کہتا ہوں آپ شاید اشارہ میں سمجھ نہ آتی ہو، کہتے ہیں تبرک کوئی چیز نہیں ہے، یہ اولیاء کے، یہ ولیوں کا، یہ تبرکات یہ کچھ نہیں ہے. اللہ کا نبی عیسیٰ زیادہ دین جانتا ہے، یہ جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، مجھے برکت والا بنایا ہے. اور پھر فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. فرمایا مجھے اللہ نے یہ حکم تاکید فرمائی ہے کہ میں تادم حیات اللہ کی راہ میں نماز ادا کرتا رہوں، اللہ کی راہ میں زکات دیتا رہوں. اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میری اس ماں کے ساتھ اللہ نے حکم دیا ہے اے عیسیٰ اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کیا کر، اس نے سلوک کیا کر. اور پھر فرمایا والسلام علیہ، اللہ نے سٹیٹس بیان فرمایا، اللہ نے عیسیٰ کی شان بیان فرمائی. اور فرمایا اگر میرا عیسیٰ یہ شانوں کا مالک ہے تو پھر سن عیسیٰ اللہ تجھے سٹیٹس اور مرتبہ کیا دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. فرمایا کہ میرے عیسیٰ ان شانوں کے مالک عیسیٰ سن تیرا رب پروردگار کیا فرماتا ہے. فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میری شان، میرے شانوں کا مالک عیسیٰ، میری عظمتوں کا مالک عیسیٰ، میں ان کے بارے میں کہتا ہوں. رب العالمین فرماتا ہے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اے میرے عیسیٰ تو جس دن پیدا ہوا اور پیدائش کے دن پر بھی تیری رب کی تیری سلامتی ہے. جس دن تو پیدا ہوا اس دن پر بھی سلامتی ہے. وَيَوْمَ عَمُودْ، جس دن تو نے پردہ کیا اس دن پر بھی سلامتی ہے. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جس دن اللہ کے لیے اٹھ کے آئے گا اللہ نے تجھ پر اس دن بھی سلامتی فرمائی ہے. اللہ. پھر اللہ نے فرمایا سنو یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہابیوں کا نبی نہیں ہے، یہ وہ ہے ذالک عیسیٰ ابن مریم. فرمایا یہ مریم کا بیٹا عیسیٰ ہے جس کی اللہ نے یہ شان بیان فرمائی. میں نے اللہ کی عزت کی قسم، ممبر رسول کے تقدس کی قسم، آج دن تک میں نے انبیاء کی شان یوں نہیں سنی جو میں نے بیان کی ہے، قسم بخدا. وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ہر نبی ہی سے پیار کرتا ہے. آپ نے رسول اللہ کی بڑی شانیں سنی ہیں، رسول اللہ کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے، لیکن جو عیسیٰ کی اللہ نے شانیں بیان فرمائی ہیں ہم اس میں بھی بخل نہیں کرتے. جو نوح کی شانیں اللہ نے بیان کی ہم اس میں بھی بخل نہیں کرتے. جو جناب ابراہیم کی شانیں بیان ہوئی ہم اس میں بھی بخل نہیں کرتے. اللہ کا قرآن آپ کے سامنے ہے اور اللہ کا قرآن ان کی شانیں بیان کر رہا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرے عیسیٰ نے اپنی
نبی عیسیٰ نے اپنے سے پہلے ہی خبر دے دی، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، فرمایا کہ خبردار، مبہم الفاظ میں، پوشیدہ الفاظ میں فرمایا خبردار کوئی بندہ اللہ کو میرا ہمسر ٹھہرائے، اللہ کو ساتھ مجھے شریک ٹھہرائے، فرمایا اللہ ربی، اللہ میرا پروردگار ہے۔ عیسائی کہتے ہیں نا اللہ مریم اور عیسیٰ مل کے ایک خدا بنتا ہے، تو عیسیٰ کہتے ہیں نا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي، اللہ میرا پروردگار ہے، وَرَبُّكُمْ، اور تمہارا پالنہار ہے، اور فرمایا فَاعْبُدُوهُ، تم بھی اسی کی عبادت کرو جس کی عبادت میں عیسیٰ بن مریم کرتا ہوں، تم بھی اسی ایک واحد لا شریک رب کی عبادت کرو۔ پھر فرمایا ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ انبیاء کی شانیں ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی لیکن وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، اللہ نے حیاتی کی، انشاءاللہ اگلا جمعہ اس کے اندر آنے والے انبیاء کے ذکر کو جو اللہ نے بڑی محبت کے ساتھ کیا، بہت محبت کے ساتھ، اللہ اکبر، بڑے پیار لاڈلے الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ذکر کیے اپنے نبیوں کے بارے میں۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کوئی اعتراض کرے تو وہ اپنے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، اس لیے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عظیم شان کا مالک، جب ان کی مقتدی جو بیت المقدس کے اندر شب معراج ان کے پیچھے جنہوں نے 1,24,000 کم بیش انبیاء نے نمازیں پڑھی، جب مقتدیوں کی شان رب بیان کر رہا ہے تو امام کی شان کیا ہوگی؟ تو اس لیے انشاءاللہ ان مقتدیوں کی شان سننے کے بعد اپنے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔